بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو نصر بشر بن حارث بن عبد الرحمن بن عطا بن مروزی بغدادی المعروف بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند مرتبہ ولی، مجاہدہ اور مشاہدہ میں یکتا روزگار تھے۔ آپ حضرت علی حشرم رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور انہی سے بیعت تھے۔ آپ مرو کے ایک گاؤں میں 152 ہجری میں پیدا ہوئے، لیکن زندگی کا زیادہ تر حصہ بغداد میں بسر کیا۔ آپ کی توبہ کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ نشو و مستی کے حالت میں کہیں جا رہے تھے۔ اسی حالت میں کاغذ کا ایک ٹکڑا آپ کو پڑا ہوا ملا جس پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو اٹھا کر صاف کیا اور عطر سے معطر کیا، پھر ایسی جگہ رکھا جہاں بے ادبی ہونے کا خوف نہ تھا۔ اسی رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ آدمی کو حکم فرمایا کہ تم جا کر بشر حافی سے کہہ دو تم نے ہمارے نام کی عزت کی اور اس کو معطر کر کے بلند جگہ پر رکھا، ہم بھی اسی طرح تم کو پاک کر کے تمہارا مرتبہ بلند کریں گے۔ یہ حکم سن کر وہ بزرگ حیران ہوئے اور انہوں نے دل میں سوچا کہ بشر حافی ایک فاسق فاجر آدمی ہے، یقیناً میرا خواب غلط ہے۔ چنانچہ وہ وضو کر کے دوبارہ سو گئے۔ اب کی دفعہ بھی خواب میں وہی حکم ہوا، لیکن قوت متصورہ کی غلطی سمجھ کر تیسری بار وضو کر کے پھر سو گئے۔ پھر وہی خواب دیکھا۔ چنانچہ وہ بزرگ صبح اٹھ کر آپ کے گھر تشریف لے گئے اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ شراب خانے میں ہوں گے، اور وہاں سے پتہ چلا کہ آپ نشے میں بے سدھ پڑے ہیں۔ بزرگ نے لوگوں سے کہا تم اس سے کہو کہ میں اسے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے جا کر انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا پوچھ کر آ کس کا پیغام ہے؟ بزرگ نے کہا اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی آپ ڈر گئے اور رو پڑے کہ نہ جانے موت کا پیغام ہے یا عطاب الہی کا۔ ڈر کی وجہ سے نشہ ختم ہو گیا، ارد گرد سے لوگوں کو ہٹا دیا، پیغام سن کر توبہ کی، دوستوں سے کہا اب تم اس کام میں مجھے ہرگز نہ دیکھو گے۔ توبہ کے بعد آپ نے ریاضت اور مجاہدہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام میں ایسی برکت پیدا کر دی کہ جو کوئی سنتا اسے راحت حاصل ہوتی۔ آپ حافی یعنی ننگے پاؤں والا مشہور ہوئے۔ لوگوں نے آپ سے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ توبہ کے وقت ننگے پاؤں تھا، اب مجھے جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم رویا میں زیارت کی۔ آپ نے فرمایا اے بشر تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ہم عصروں پر تجھے کیوں رفعت دی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا میری سنت کی اتباع کے سبب، صالحین کی خدمت اور برادران اسلام کی نصیحت کرنے کے سبب اور میرے اصحاب و اہل بیت کی محبت کے سبب اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک لوگوں کے مرتبے میں پہنچایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے شاگرد کہتے کہ اس کے باوجود کہ علم، فقہ، حدیث اور اجتہاد میں آپ کی نظیر نہیں ملتی، ایک دیوانے کے پاس آپ کا جانا سمجھ سے بالاتر ہے اور یہ امر آپ کے شان کے خلاف ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری نسبت میں اپنے علم کو زیادہ جانتا ہوں، لیکن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک خاتون نے امام احمد بن حنبل سے مسئلہ دریافت کیا کہ میرے گھر میں میرے پڑوس کی روشنی آتی ہے اور اس روشنی میں سلائی کا کام کرتی ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن چونکہ آپ بشر حافی کی بہن ہیں لہذا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت بشر حافی ایک دفعہ چھت پر جانے لگے تو گھر کی سیڑھیوں پر اسی حالت میں کھڑے کھڑے رات بسر کر دی۔ صبح کے وقت آپ کی ہمشیرہ نے پوچھا تو فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ اس شہر میں میرے ہم نام 3 آدمی اور ہیں، ایک آتش پرست، ایک عیسائی اور ایک یہودی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے کیوں محروم رکھا؟
اور مجھے کس عمل کے بدلے اس قدر سرفراز فرمایا۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہاں بغداد کے شہر میں حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہی اور حرام زیادہ ہے، ایسی صورت میں آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ فرمایا جہاں سے تم کھاتے ہو۔ پوچھا پھر یہ رتبہ کیسے ملا؟ فرمایا کم سے کم لقمہ اور کم سے کم دوستی کی وجہ سے۔ احمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ مجھے فرمایا حضرت معروف سے کہہ دینا کہ نماز پڑھ کر تمہارے پاس آؤں گا۔ چنانچہ میں نے پیغام دے دیا اور وہ انتظار کرتے رہے۔ ظہر، عصر، مغرب حتیٰ کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکے، لیکن آپ نہ آئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی وعدہ خلافی کرے یہ ہو تو نہیں سکتا۔ چنانچہ میں آپ کے انتظار میں مسجد کے دروازے میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ آپ مصلی اٹھا کر مسجد سے چلے گئے۔ جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو پانی کے سطح پر چلنے لگے۔ صبح تک حضرت معروف کرکھی رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت کرتے رہے، واپسی پر بھی اسی طرح دریا عبور کیا۔ میں آپ کے قدموں میں گر پڑا اور دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ نے دعا کی اور فرمایا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ میں نے آپ کی زندگی میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ ایک دفعہ آپ رضا کے متعلق کچھ فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا آپ لوگوں سے کوئی چیز نہیں لیتے، اگر آپ واقعی زاہد ہیں تو خود دنیا طلب نہ کریں، کم از کم لوگوں سے لے کر دوسرے درویشوں میں تقسیم کر دیا کریں۔ آپ نے فرمایا درویش 3 طرح کے ہوتے ہیں، اول جو کسی سے کچھ نہیں مانگتے اور کچھ دے تو لیتے بھی نہیں، یہ اولا قسم ہے۔ دوسری قسم درویشوں کی وہ ہے جو کسی سے کچھ مانگتے نہیں اور کوئی کچھ دے تو لے لیتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جو صبر کے ساتھ جہاں تک امکان ہو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور محنت کرنے سے جی نہیں چڑھاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس 2000 درہم ہے جو حلال کمائی کے ہیں اور میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو سیر کرنے جانا چاہتا ہے، اگر خدا کی رضا کے لیے جاتا ہے تو یہی درہم کسی درویش یا محتاج یا عیال دار حاجت مند کا قرض ادا کرنے میں خرچ کر دے یا یتیم کی مدد کرے۔ اس نے کہا کہ مجھے حج کی خواہش زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا مال حلال کمائی کا نہیں ہے۔ ایک بار آپ قبرستان سے گزرے تو اہل قبور آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ نے دعا کی یا الہی مجھے ان کی حالات سے آگاہ کر دے۔ آواز آئی کہ انہی سے پوچھ لے۔ چنانچہ آپ نے ان سے پوچھا، جواب ملا کہ 1 ہفتہ قبل یہاں سے گزرتے ہوئے کسی مرد خدا نے ہمیں فاتحہ کا ثواب بخشا، وہ 7 دن سے تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ سیر و سفر کیا کرو کہ بہتا ہوا پانی صاف ستھرا رہتا ہے۔ پھر فرمایا اگر کسی کو دنیا میں محبوب خلائق ہونے کی آرزو ہے تو اسے کہہ دو کہ 3 باتوں سے پرہیز کرے۔ اول یہ کہ خلقت سے کچھ نہ مانگے، دوسرا کسی کو برا نہ کہے، تیسرا کسی کے ساتھ مہمان بن کر نہ جائے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص نام و نمود اور شہرت کا طالب ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، اور فرمایا کہ سب سے بہتر چیز جو بندوں کو دی گئی معرفت الہی ہے اور فقیروں کے لیے صبر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کوئی خاص بندے ہیں تو وہ عارف ہیں جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کی عزت کرتا ہے۔ صوفی وہ ہے جس کا دل خدا کے ساتھ پاک و صاف ہو۔ فرمایا کہ اہل دنیا کو سلام کرو لیکن ان سے سلام کی توقع نہ رکھو۔ فرمایا بخیل کو دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے جیسے بند پانی خراب ہو جاتا ہے۔ اگر عبادت کی طاقت نہیں تو پھر گناہ بھی نہ کرو۔ آپ نے 10 محرم 227 ہجری میں وفات پائی۔ بشر حافی کے انتقال کے بعد اللہ والے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے میرے مالک نے بخش دیا۔